اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ایک گھڑے کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے آگے کے سفر پر بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھ دیا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر حکم پر یہاں پر نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن کسی ایک ماشکی یا کسی ایک سنتری کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ماشکے لازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی نے رائے دی کہ نہر سے بھرا ہوا گھڑا کر لانا نہ سنتری کا کام ہے نہ ماشکی کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 اور لوگ مقرر کیے جائیں جو روز باری باری اپنا کام سرانجام دیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی ضرور ہونا چاہیے اور اس کے لیے اکاؤنٹنگ کا ادارہ بھی بنانا ہوگا۔ ایک اور اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ تمام کام ٹھیک چل رہا ہے، اگر ان ملازمین کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کو کروانے کا کام بھی بغیر کسی انسان کے نہیں ہوگا، اس لیے اس کام کو سرانجام دینے کے لیے ایک قانونی محکمہ قائم کرنا چاہیے۔ ان تمام امور کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ 1 سال بعد بادشاہ کا اپنی سلطنت کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک عظیم الشان عمارت کا قیام آ چکا ہے، پر لگی ہوئی روشنیاں دور تک نظر آتی ہیں۔ عمارت کے اوپر وزارت امور برائے گھڑا کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ بادشاہ عمارت کے اندر داخل ہوا تو ایک الگ جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ رومز اور دفاتر قائم تھے۔ بادشاہ حیرت سے اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھنے لگا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہی تو ہوا ہے۔ تو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ حیرت انگیز طور پر وہاں اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کا حکم دیا ہوا بادشاہ کا طرح سے پورا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے گھڑے کو دیکھا تو گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے، گھڑے کی بحالی اور مرمت کے لیے اپنے احتیاط جمع کروائیں۔ جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ محترم عزیز دوستو، یہ تو کہانی تھی، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسائل درپیش ہے۔ ہر ایک چیز کا الگ وزیر اور اس وزیر کے نیچے درجنوں افراد کام کرتے ہیں جن کا اصل میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس ملک کے 300 وزیر اور ہر وزیر کے آگے 20 کام نہیں کرتے بلکہ حقیقت میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ وزیر کے آگے صرف اپنا وقت گزار کر تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہے ملک کا قانون۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔